جنت دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے جنت کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہوا جا رہا تھا۔ سدید سے وہ کس قدر محبت کرتی تھی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ ابھی بھی سدید کے نام پہ بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو گھونگھٹ کی آڑ میں بھی اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ سدید کے بھاری قدموں کی آواز اسے سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سیدھا اس کے دل کی سرزمین پہ قدم رکھ رہا ہو۔ سدید بالکل آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا گلا کھنکھارا اور اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ ایک منٹ، پہلے میری منہ دکھائی تو دے دیں۔ جنت کی معصوم سی آواز گونجی۔ وہ 20 سال کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ بہت چھوٹی لگتی تھی۔ سدید سے تو وہ پورے 10 سال چھوٹی تھی، مگر محبت بھلا عمریں کہاں دیکھتی ہے۔ سدید نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ پہ سدید کے لمس کو محسوس کرنے لگی، مزید سمٹ گئی۔ سدید نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ ڈالا، اس کے گھونگھٹ کو اٹھا کے دیکھا۔ ماشاءاللہ، آج تو آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ابھی سے میری محبت کے رنگ میں آپ کے چہرے پہ بکھرے ہوئے ہیں، کل صبح جب آپ کو دیکھیں گے تب سب کا کیا حال ہوگا۔ اس کی باتیں سن کے وہ نگاہیں جھکائے جا رہی تھی۔ سدید، اس نے محبت سے سدید کا نام پکارا تو سدید نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ آج میری پاکیزہ محبت میرے پہلو میں آ گئی، میرے آنگن میں آ گئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی جنت، میں کس قدر خوش ہوں۔ وہ محبت سے جنت کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ جنت اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں آپس میں ٹکرائیں۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ سدید، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً سے سدید سے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کے سدید نے اس کی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی، اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں کیسے زندگی گزارتا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی مشکلوں سے ملی ہو، میں نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ اس کی بات سن کے جنت حیران ہوئی، کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو مشکلوں سے ملی ہوں؟ میں تو اتنی آسانی سے مل گئی ہوں۔ میرے ماما بابا نے کتنی آسانی سے میرا رشتہ آپ کو دے دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں نا، آسانی سے مل گیا تھا، لیکن میرے ماما بابا نے تھوڑی اکڑ دکھائی تھی مجھے، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن میں نے ان کو منا لیا۔ میں اپنی پیاری سی شہزادی کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا، اس کے اوپر جھکا، اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی اس کی نرم سی محبت کو محسوس کرنے لگی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ اسے اپنی پاکیزہ محبت سے آشناس کرواتا گیا، وہ اسے احساس کرواتا گیا وہ ایک انمول تحفہ ہے اس کے لیے، وہ کبھی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اسے یوں چھوتا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہے اور ٹوٹ جائے گی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا، اس کے ایک ایک نقش کو چھونے لگا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، سامنے بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کے کہنے لگی، آپ کتنے برے ہو، کیا ہو گیا ہے، میں نے اب کیا کیا؟ اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا، آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو؟ اچھا، محبت کرنے والے برے ہوتے ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بالکل، معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ویسے آپ بہت برے ہو، آپ کو ایسے مجھے ورگلا کے اپنی محبت میں نہیں پھنسانا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔
جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو اسکول میں دیکھا تھا، بچوں کو ڈانٹ رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے، اسکول کی اسٹوڈنٹ۔ لیکن جب آپ کو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یہ تو ان کی ٹیچر ہے، اور میرا جی چاہا کاش میں بھی کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا اور مجھے بھی ڈانٹنے لگ جاتی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے مسکراتے ہوئے بولا، اور اس کی ایسی باتیں سن کے وہ مزید خوش ہوئی، مزید مسکرانے لگی۔ سچ میں وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں آپ کو ڈانٹوں؟ وہ اگلے ہی لمحے اس کے کان پکڑ چکی تھی۔ سدید جیسا سنجیدہ مزاج انسان، جب سے اسے جنت سے محبت ہوئی تھی تب سے وہ خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتا تھا۔ اس نے زندگی کو کھل کے انجوائے کرنا شروع کیا تھا۔ جنت کے ساتھ وہ بالکل بچہ بن جاتا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے جنت کو اپنے اسکول میں دیکھا تھا، جہاں پہ وہ ٹیچنگ کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ خود اس نے BA کیا ہوا تھا، اور 20 سال کی لڑکی اسے اس قدر معصوم لگی تھی کہ پہلی نظر میں اس پہ دل ہار گیا۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے آپ بہت خڑوس قسم کے لگے تھے۔ آپ کے چہرے پہ اتنا غصہ آیا ہوا تھا، آپ پرنسپل سے غصے میں بات کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے ایسے نہیں کرنا ہوتا، ایسے کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، میری جان آپ کو پتہ ہے نا، اسکول میں بچوں کا مستقبل ہوتا ہے، ان کی تربیت گاہ ہوتی ہے، وہاں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں تھوڑا سخت ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں پیسہ لگا رہا ہوں ان سب چیزوں پہ تاکہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ بہت اچھے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کتنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ وہ جب فریش ہو کے آئی تو اپنے کپڑے نکال چکا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کے آیا اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ڈرائر سے ڈرائی کر رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پہ ان دونوں کے لیے ناشتہ آ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس کے قریب آتے اسے پیچھے سے اپنے ہی ساڑ میں لیا، محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی شرم سے لال سرخ ہو گئی۔ اب وہ اس سے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، دھیرے سے اس کی گال کو سہلاتا ہوا ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ بھی دیا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ اسے لے کے لاؤنج میں آ گیا، جہاں سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے پاس آ کے سب کو سلام کرنے کے بعد وہ ان سب کے درمیان ہی بیٹھ گئے۔ حاکم صاحب کہنے لگے، ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت زیادہ خوش لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی، جبکہ سارا بیگم اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا بیگم کو تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ نگہت بیگم نے بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ تائی جان کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری بیوی کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ سدید نے فوراً سے نگہت بیگم کو نوٹ کیا تو مسکراتے ہوئے بولا۔ سدید کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ کمرے میں جا رہے ہیں، رات کو ولیمے کے فنکشن میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ توبہ ہے بھائی، کچھ دیر تو ہمارے پاس بیٹھ جائیں، شامیر نے نرمی سے کہا تھا۔ شکر ہے شامیر، تم میری شادی پہ آ گئے، مجھے تو لگا تھا تم وہاں پہ ہی بیٹھے رہو گے، یہاں پہ تو تمہیں آنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ کل تم بہت لیٹ آئے تھے مہندی پہ، تم نے تو آنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اس کی بات سن کے شامیر کہنے لگا، بھائی شکر کرے، میں بارات اور ولیمے پہ پہنچ گیا تھا۔ بارات پہ بھی تم کب پہنچے تھے؟ جب رخصتی ہو رہی تھی تبھی آئے تھے۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑا، آ تو گیا تھا نا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شامیر اسے پکارنے لگا، جنت میڈم، آپ بھی کچھ بات کر لیں، آپ اتنی زیادہ شرمیلی ابھی سے لگ رہی ہیں۔ بھائی جیسے انسان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم اتنا شرمیلا تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کرتی رہی۔ افضا کہنے لگی، ماشاءاللہ، ہماری بھابھی تو بہت پیاری ہے۔ اس نے اپنی نند کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔
اس کے بعد وہ لوگ واپس کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی وہ کہنے لگی، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ہم لوگ اپنے کمرے میں جا رہے ہیں؟ پتہ ہے سب کیسے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ جنونی ہوں، اپنی شادی کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، اس وجہ سے سب لوگ ایسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی، دھیرے سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ عورتیں بھی اسے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ واقعی میں جنت سے آئی ہوئی پری لگ رہی تھی، اپنے نام کی طرح وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بسمہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو اس قدر خوش دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، بہت شکریہ مما۔ وہ ان کے سینے سے لگ گئی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ ولیمے کا فنکشن بہت اچھا رہا۔ وہ آ کے سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک سب گفتگو کرتے رہے۔ وہ کہنے لگی، سدید، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، کمرے میں چلیں۔ سدید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک سب کے درمیان سے اسے اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے گیا، اور وہ آنکھیں پھیلائی، توبہ حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستا اسے اندر کی طرف لے کے چلا گیا۔ اس نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم سے اس کے قریب ہوا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے چینج کرنے جانا ہے، یہ کہتے ہوئے جانے لگی۔ جب سدید نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میڈم، ابھی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ آپ تو ابھی سے تھک گئی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑ گئی۔ خبردار، جب کوئی ایسی بات کہنے کی کوشش کی، میں تو نازک سی گڑیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مرنے بالکل نہیں دوں گا، پھونک پھونک کے اپنی سانسیں دوں گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو لگے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے۔ کبھی وہ اسے کچھ کہتی تو وہ محبت سے اپنی معنی خیز باتوں سے اسے شرمانے پہ مجبور کر دیتا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ کس کی کال ہے؟ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، اور وہ تو بات سن چکی تھی۔ کیا ہوا ہے سدید؟ ماما بابا کو کیا ہوا ہے سدید؟ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ آپ جاؤ، چینج کر کے آؤ، آپ کے ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ کیا مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی خوشیاں ایسے غم میں بدل جائیں گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ 5 منٹ میں چینج کر کے آئی۔ سدید، چلیں، مجھے مما بابا کے پاس لے جائیں۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ سدید نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رونا نہیں۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ سدید کہنے لگا، پریشان مت ہو جنت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سدید نے نرمی سے اسے کہا، جبکہ وہ دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جہاں اس کے ماما اور پاپا تھے۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید قسم کا ہوا تھا۔ اس کا تو اپنے ماما بابا کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ سدید تو اب اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو سب کچھ اس کے ماما بابا تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی جب ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، بلڈ بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ان کے بابا کا تو بالکل ایک سائڈ ختم ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی گئی۔ یہ سن کے وہ سدید کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ نہیں، میں کبھی بھی انہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ میں اپنے ماما بابا سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ سدید، میں ان کے ساتھ مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ سدید اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے جیسے صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی، یہ روشنی اس کے لیے بہت بری ثابت ہوئی۔ پہلے اس کی ماما کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹی، اس کے بعد اس کے بابا کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے ماما اور بابا کو کھو دیا تھا۔
اس نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آتی تو پھر سے وہ رو رو کے بے ہوش ہو جاتی۔ سدید نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ رات کو سدید اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رونے کی وجہ سے بالکل لال سرخ ہو گئی تھی، ناک بھی لال ہو گئی تھی۔ سدید آہستگی سے اس کے قریب آیا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا، کہنے لگا رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان تو مرنے کے لیے ہی اس دنیا میں آتے ہیں نا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سدید کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور چلانے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سدید سب کچھ ختم ہو گیا سدید، میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے سدید، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں خوش ہوتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا غم ملتا ہے۔ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ سدید اسے بہت زیادہ محبت دیتا، اسے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتا۔ آج سدید آفس گیا ہوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سارا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا بیگم کو دیکھتے ہی اس نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت ہی منحوس قسم کی ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ سارا بیگم کی بات سن کے اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو رونا دھونا مچایا ہوا ہے، اپنے یہ رونے والے ڈرامے بند کرو اور آگے کوئی کام بھی دیکھ لیا کرو، اس گھر کی بڑی بہو ہو، باہر آ جاؤ۔ ان کے کہنے پہ وہ باہر آ گئی، مگر اس سے نگہت بیگم، سارا بیگم کی عجیب قسم کے طنز برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ اب تو انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ شاہ واپس جا چکا تھا، اس کا زیادہ وقت باہر کے ملک میں ہی گزرتا تھا، یہاں وہ بہت کم آتا تھا، بس گھر والوں سے ملنے آتا، ایک ہفتہ آتا اور چلا جاتا، اس کی یہی روٹین تھی۔ نگہت بیگم اور سارا بیگم کی باتوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھی گھٹنوں پہ سر رکھے وہ رو رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ خوش ہوئی تھی، نرمی سے سب سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی باتوں نے تو اسے مکمل طور پہ توڑ کے رکھ دیا تھا۔ رات کو سدید کافی دیر سے واپس گھر آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے گھٹنوں پہ سر رکھے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی، رو رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے سینے سے لگی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ سدید، آپ کو پتہ ہے آپ کی مما کو میں اتنی بری لگتی ہوں، ہر وقت ایسی باتیں کیوں کہتی ہیں؟ آپ کی تائی جان، آپ کی مما مجھے منحوس کہہ رہی تھی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، اور یہ سن کے سدید کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ ابھی وہ دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اوپر آیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے باہر کی طرف جانے لگا۔ سدید، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیچھے سے سدید کو پکارتی رہی، مگر سدید باہر آیا، غصے میں کہنے لگا، مما کم از کم میں آپ سے ایسی باتوں کی امید نہیں کر سکتا، آپ ایسا کہتی ہیں؟ تائی جان، آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوشش مت کیا کریں، خبردار آج کے بعد کسی نے میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ وہ جنت سے جس قدر محبت کرتا تھا وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ جنت کے ساتھ کوئی اس انداز میں بات کرے۔ سدید کے اس طرح غصے میں چلانے پہ سارا بیگم ایک دم سے اٹھ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی فضول قسم کی باتیں کرتے ہوئے، اپنی ماں کے ساتھ اتنا غصے میں بات کرتے ہوئے؟ تمہاری بیوی ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہے، اگر ہم نے اسے اس گھر میں قبول کر ہی لیا ہے تو اسے کم از کم اپنی ذمہ داریوں کا تو احساس ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، مما کیا ہو گیا ہے؟ وہ چھوٹی بچی ہے، اب آپ اس سے کام کروائیں گے؟ گھر کے ملازمین مر گئے ہیں کیا؟ وہ غصے میں بولا تو اس کی بات سن کے سارا بیگم کہنے لگی، دیکھو کتنی آگ لگ گئی ہے اپنی بیوی کے بارے میں ایسے سن کے۔
اس 2 کی لڑکی کی وجہ سے تم اپنی ماں کے ساتھ زبان چلا رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سب کچھ تم بھول چکے ہو۔ مما، خدا کے لیے اسے 2 کی لڑکی کہنا بند کریں۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، بالکل ایسے جیسے آپ اس گھر کی بہو ہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ نگہت بیگم کہنے لگی، یہ تم اپنی ماں سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اس لڑکی نے تو تمہارے دماغ کو ہی خراب کر دیا ہے۔ یہ غریب گھر کی مڈل کلاس لڑکیاں ایسے ہی شوہروں کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہیں، اور تم بھی ناچ رہے ہو۔ تائی جان، خدا کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ حاکم صاحب بھی باہر آ گئے، کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ کیوں ایسے غصہ کر رہے ہیں؟ بابا جان، ماما کو سمجھا دیں، آج کے بعد اگر میری بیوی کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں تم اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ سارا بیگم کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ ماما، خدا کے لیے میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا کیا جو اب کروں گا؟ تو اٹھا لو، اپنی بیوی کی خاطر تم یہ بھی اٹھا لو گے۔ وہ ڈری ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اندر تک ان کے شور کی آوازیں جا رہی تھی۔ مما، اب کی بار چلایا تو سارا بیگم بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اللہ کرے وہ لڑکی مر جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ اگلے ہی لمحے اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مما، خدا کے لیے میں محبت کرتا ہوں اسے، میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اگر وہ مرے گی تو اس سے پہلے میں مر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کے سارا بیگم کو جس قدر غصہ آیا تھا، غصے میں کہنے لگی، مر جاؤ تم بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بار بار اس کے کانوں میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، سارا بیگم کی، مر جاؤ تم بھی۔ کس چیز سے نفرت تھی سارا بیگم کو؟ اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمیشہ سارا بیگم نے شاہ میر کو بہت زیادہ محبت دی۔ شاہ میر ہمیشہ سے ان کا لاڈلا رہا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی یہ سمجھدار ہو۔ عجیب تھا، ہمیشہ وہ اس پہ غصہ کر جاتی، تبھی تو وہ ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں بار بار اس کے کانوں میں سارا بیگم کی باتیں گونج رہی تھی۔ مر جاؤ تم بھی۔ بہت تیزی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر ایک ہی بات ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مر جاؤ۔ وہ اس بات کو بھولنا چاہتا تھا، مگر سارا بیگم کی بات کو، لیکن نہ جانے ایسا بھی کیا تھا، گاڑی کی سپیڈ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کے ساتھ اس کی گاڑی بہت بری طرح سے ٹکرائی۔ آنکھوں کے سامنے اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، اسٹیئرنگ پہ اس کا سر پڑا ہوا تھا۔ ارد گرد بس گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی، لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ سب ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ میر آج ہی آیا تھا اور اسے گھر پہنچتے یہ خبر ملی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سب لوگ ہسپتال ہیں۔ جنت ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ حاکم صاحب کہنے لگے، بیٹا خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کرو۔ سارا بیگم کہنے لگی، جب سے یہ منحوس ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہے تب سے کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے۔ حاکم صاحب نے سارا بیگم کو خاموش رہنے کا کہا۔ آپ لوگوں میں سے شاہ میر کون ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا تو شاہ میر جلدی سے آگے آ گیا۔ میں ہوں۔ شاہ میر کی بات سن کے وہ کہنے لگا، وہ آپ کو اندر بلا رہے ہیں، پیشنٹ، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز آپ جائیں، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بات سن کے شاہ میر جلدی سے اندر کی طرف گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا سدید، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ وہ اپنا آکسیجن ماسک اتارنے لگا، اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ شاہ میر نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل سدید، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ سدید نے شاہ میر کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ایک کام کرنا میری جنت، اس سے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میری جنت، وہ مر جائے گی میرے بغیر، پھر جنت کا خیال رکھنا۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔
تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا سدید، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے سدید بھائی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا پریشانی کے عالم میں بولا تھا، مگر اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی تھی۔ مشینوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ اس سے کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ کو بہت زور سے سدید نے دبوچا ہوا تھا۔ جنت تمہارے حوالے۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ کہہ نہیں پایا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہوا تھا جو اس کی کن پٹی پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی سب کچھ ختم ہو گیا، وہ جا چکا تھا۔ اور شامیر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں باہر آیا۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ سارا بیگم نے جلدی سے پوچھا اور وہ سارا بیگم کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جنت کی طرف دیکھا جو تڑپ کے اٹھ کے اس کے پاس آئی تھی۔ شامیر، کیسے ہے سدید؟ بتائیں مجھے، کیسے ہیں سدید؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ بولیں۔ ان کی جنت کہہ رہی ہے، انہیں بولے نہ وہ اٹھ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور مزید وہ کچھ بول نہیں سکا۔ اگلے ہی لمحے حاکم صاحب کی طرف کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو شامیر؟ تم خاموش کیوں ہو؟ حاکم صاحب کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے حاکم صاحب کے گلے سے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ جنت جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے بے جان سے وجود کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ نہیں سدید، آپ مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے سدید، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ سدید پلیز آنکھیں کھولے نا، پلیز سدید۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح بوسے دیے جا رہی تھی۔ پلیز آنکھیں کھولیں۔ پیچھے سے شاہمیر آیا۔ شاہمیر پلیز انہیں بولے نا آنکھیں کھولیں۔ اور وہ تو ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا، اس نے بھلا کہاں آنکھیں کھولنی؟ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ خود کو اس نے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ سدید کے جانے کے بعد وہ بالکل کسی بے جان مجسمے کی طرح کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کے چلی جاتی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے جن سے وہ اپنا دکھ بانٹتی۔ اسے اب اپنا دنیا میں کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رو رو کے اس نے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہمیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شاہمیر نے نرمی سے پوچھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس آنکھیں ایک جگہ پہ ٹکائی ہوئی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اگلے ہی لمحے وہ شاہمیر کے کندھے پہ سر ٹکائے اتنی بری طرح سے رونے لگی، چلانے لگی، اور شاہمیر اسے خاموش کروانے لگا۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں بچا شاہمیر، میں برباد ہو گئی ہوں، میرے ماما بابا چلے گئے ہیں، مجھے سدید چھوڑ کے چلے گئے، میں مر جاؤں گی، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے شاہمیر نے اپنا ہاتھ اٹھا کے آہستگی سے اس کی پشت کو تھپکا اور حوصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ پھر سے تکیے پہ اپنا سر رکھے نہ جانے کتنے گھنٹے روتی رہی۔ وقت گزرنے لگا۔ اب تو وہ حویلی میں کسی بے معنی اور لاوارث انسان کی طرح پڑی رہتی تھی۔ حاکم صاحب بھی عجیب طرح سے خاموش ہو گئے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، جبکہ سارا بیگم ہمیشہ انہیں یہ طعنہ دیتی، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سارا بیگم روتی رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ سارا بیگم کے پاس آیا۔ آج بھی ان کے سائڈ ٹیبل پہ سدید کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ مما، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ سارا بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا شاہمیر، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ شاہمیر ان سے الگ ہوا۔ مما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہمیر کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ مما، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے ساتھ نکاح کر لوں۔ یہ سن کے سارا بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ بالکل بھی میں جنت کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں کرواؤں گی، بلکہ اب ہم اسے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ نہیں مما، بس میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ کسی نام سے اس گھر میں رہے۔ اس کے بعد آپ مجھے جس کے ساتھ بولیں گے
میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، پلیز مما، وہ نرمی سے بول رہا تھا، کیونکہ بار بار اس کے کانوں میں سدید کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میری جنت تمہارے حوالے۔ اور وہ جانتا تھا اب وہ بغیر کسی رشتے کی اس گھر میں رہ رہی ہے، اور عنقریب ہی سارہ بیگم اسے جانے کا کہہ دیں گی، اور ایسے وہ کبھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس وجہ سے موقع اچھا تھا، ورنہ کل کو سارہ بیگم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ وہ اپنی ماں کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا، اس وجہ سے نرمی سے انہیں کہہ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، بالکل بھی نہیں۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پلیز مما جان، مان بھی جائیں، اس چیز کے لیے راضی ہو جائیں، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر لوں، اس کے بعد میں نے ویسے بھی واپس چلے جانا ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو آپ نے جس کے ساتھ میرا نکاح کرنا ہوا، جس کے ساتھ میری شادی کرنی ہوئی، دھوم دھام سے کر لیجئے گا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، پکا؟ پھر تم میری بات مانو گے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ بس اس وقت یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سارہ بیگم اس رشتے کے لیے مان جائیں، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ جنت تو بالکل خاموش تھی، کسی بے جان مجسمے کی طرح، اسے جو جیسا بولتا وہ ویسے کیے جا رہی تھی۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب اس کا بہت سادگی سے شاہ میر کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کے بیٹھی، ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ سدید کی تصویر کو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ جنت اور سدید کی محبت سے اچھی طرح واقف تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ تصویر کو سینے سے لگائے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ شاہ میر اس کے سامنے آ کے بیٹھا، اس کے ہاتھ سے تصویر لے کے اس نے سائڈ پہ رکھی، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ مزید ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مجھے سدید بہت یاد آتے ہیں، میں نے ان سے بہت زیادہ محبت کی تھی، میں کیا کروں؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ رونا بند کرو، پلیز رونا بند کرو، بس میں نے تمہیں اپنے نام لگانا تھا، تم میری ہو چکی ہو، تم میری بیوی ہو، لیکن میرے لیے بہت مشکل ہے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ یہ رشتہ محض ہمارا کاغذی رشتہ ہوگا تاکہ تم کسی حق کے ساتھ اگر اس گھر میں رہ سکو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، اور اگر تم چاہو گی تو ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے جب تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگلے ہی دن وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تو اس کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ سارہ بیگم کا رویہ بالکل اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ حاکم صاحب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ کئی کام اس سے کرواتی تھی، کئی دن تک اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اور وہ بس صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ محبت زندگی میں کچھ نہیں ہوتی، انسان بہت سی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اسے سب کے رویوں نے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ نگہت بیگم کی فیملی، اس کی اپنی ساس، سب نے اسے نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا۔ ان سب کے درمیان حاکم صاحب کیا کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے 2-3 دفعہ شاہ میر کو کال کر کے بتایا بھی کہ تمہاری ماں کا رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں، اور شاہ میر کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ شاید وہ ڈانٹ دیتی ہوں گی اور وہ اتنا برداشت کر جاتی ہوگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اسے گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں اس نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا شاہ میر واپس آ جائے تو اس کی زندگی میں کچھ سزائیں کم ہو جائیں، مگر سارہ بیگم کو بھلا کہاں اس پہ ترس آنا تھا، ہمیشہ اسے اپنے ظلم کا نشانہ بناتی تھی۔ حاکم صاحب کتنا انہیں ڈانٹتے تھے، تم اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی ہو، انہیں اپنے ظلموں کی وجہ سے تم نوکروں پہ ظلم کرتی ہو، ہر کسی پہ ظلم کرتی ہو، بس کر دو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ مگر حاکم صاحب کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو کھویا، میں اسے نہیں بخشوں گی۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو جاتے، کہتے
اس کی وجہ سے کھویا ہے، بالکل بھی نہیں۔ اپنی اس کی سانسیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ تب کیا، اس دنیا میں اس کی اتنی ہی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ تم اس کا قصوروار کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آج پورے 2 سال بعد شاہ میر واپس آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا تو گھر میں بہت زیادہ گہما گہمی کا سما تھا۔ سارا بیگم نے ایک رشتہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھا ہوا تھا اور انہوں نے سوچا ہوا تھا جیسے ہی شاہ میر واپس آئے گا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ وہ انتظار کر رہی تھی شاہ میر جلدی سے واپس آ جائے۔ وہ اپنی زندگی سے تھک چکی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ رات کے وقت شاہ میر آیا تھا۔ شاہ میر سب کو دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سارا بیگم نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ خبردار، جو تم نے شاہ میر کے سامنے جانے کی کوشش کی، اس وجہ سے وہ اپنے کمرے میں ہی دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس نے بولا، مما جنت کدھر ہے؟ اس کی بات سن کے سارا بیگم کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی، کبھی وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھی ہو تو، عجیب قسم کی لڑکی ہے۔ یہ سن کے اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ اپنی بیوی کا حال تو پوچھ لینا، کیسی ہے؟ حاکم صاحب سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے، میں اس کا حال پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ کہتے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف آیا۔ سارا بیگم خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ جنت نے اسے نرمی سے اس کا نام پکارا مگر وہ اس سے سامنے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ باہر آیا اور کہنے لگا، وہ تو اپنے روم میں نہیں۔ یہ سن کے سارا بیگم کہنے لگی، کہیں اور ہوگی، تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جاؤ بیٹا، تم آرام کرو اپنے کمرے میں، گھر میں کسی کے کونے میں کوئی کام لگی ہوگی۔ جاؤ شاباش، تم جا کے آرام کرو، کافی زیادہ تھک گئے ہوگے۔ ان کی بات سن کے وہ کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، سامنے اپنے بیڈ پہ سوئے ہوئے وجود کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ اس کے بیڈ پہ سو رہی تھی، جبکہ سارا بیگم نے تو بولا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، وہ تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، آہستگی سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ سکون کی نیند سو رہی تھی، مگر وہ بہت عجیب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، وہ بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی گال کو چھوا مگر وہ شاید گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ جنت، اس نے نرمی سے اس کا نام پکارا مگر وہ اٹھی نہیں تھی۔ جنت، اس نے دوبارہ سے پکارا، آہستگی سے مزید اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کی گال کو چھوا۔ اب کی بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا مگر وہ عجیب ہی غنودگی میں مبتلا تھی۔ بخار میں اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ سدید، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے سدید سمجھ رہی تھی۔ اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا اور بے ساختہ ہی شاہ میر کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اسے خود سے دور کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کی گود میں سر رکھے بالکل لاغر سی لگ رہی تھی، بہت زیادہ کمزور تھی۔ اس کے بخار سے تپتے ہوئے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تو اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی شاہ میر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ سدید، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے پاس سو جائے نا۔ وہ آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہو گیا، اس کے سر کو اپنے بازو پہ رکھ لیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے سو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اسے احساس ہوا تھا کہ سدید تو کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے شاہ میر سے دور ہونے لگی۔ جب شاہ میر نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، آپ سوری، یہ کہتے ہوئے وہ دور جانے لگی مگر وہ اسے اپنے قریب کیے بیٹھا ہوا تھا۔
دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ گھبرا گئی ہو؟ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ سدید نے جنت کی ذمہ داری اسے دی تھی، اس کے حوالے کر کے گیا تھا، اور وہ ایسے لاپرواہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جہاں پہ ان گنت آنسو ٹمٹما رہے تھے۔ رونا نہیں، بالکل بھی نہیں رونا، میں واپس آ گیا ہوں نا، چھوڑ کے چلے گئے تھے نا سدید نے مجھے آپ کے حوالے کیا تھا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ سدید نے مرتے ہوئے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ وہ سدید سے محبت کرتی تھی، مگر سامنے اس کا اب شوہر موجود تھا جو اس کا محافظ تھا۔ اگر وہ اس کی حفاظت کیے بنا ہی چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں لوٹ آیا ہوں نا، میں تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا، یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا تھا۔ اس کے قریب ہونے لگا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز میرے پاس مت آئیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں نہ آؤں؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پہ۔ اتنا وقت تم سے دور رہا، اس چیز کی میں خود کو بھی سزا دینی ہے نا، اور تمہیں تو محبت دینی ہے میں نے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا، اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرنے لگا تھا۔ وہ تمام حق جو سدید کے ہوتے تھے، آج وہ تمام حق شاہ میر کو مل چکے تھے۔ شاہ میر اس کے وجود پہ دسترس حاصل کر چکا تھا۔ وہ مکمل طور پہ اسے اپنا بنا گیا۔ صبح وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب سارا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بھیگے ہوئے بالوں اور اس کے نکھرے ہوئے روپ کو دیکھنے لگی۔ تم رات کو کہاں تھی؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی تو ان کی بات سن کے وہ مزید کچھ کہنے ہی لگی تھی جب پیچھے سے شاہ میر کی آواز آئی۔ میرے پاس تھی، میرے کمرے میں تھی، میری بیوی ہے، ظاہر ہے میرے کمرے میں ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کے سارا بیگم نے اسے گھور کے دیکھا، اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارے کمرے میں تھی؟ یہ اپنے کمرے میں رہتی ہے، یہ تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے، یہ تو تمہارے کمرے میں نہیں جاتی۔ سارا بیگم کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی مما پتہ ہے اپنے کمرے میں رہتی ہے، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں تو ظاہر ہے میرے کمرے میں ہی رہے گی نا، میری بیوی ہے، آپ باہر جائیں میں آتا ہوں۔ اس نے سارا بیگم کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمین ابھی تک باہر کے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ ایک دم سے اپنے حصار میں لے گیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ یہ صبح صبح سب کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ بکھرے ہوئے رنگ، اس کی گال کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے وہ جی جان سے کپکپائی، شرما سی گئی تھی۔ کل رات جس طرح شاہ میر نے اسے اپنی محبت سے آشناس کروایا تھا، وہ عجیب سی سرشاری میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے کندھے سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، محبت سے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں؟ وہ نگاہیں جھکا کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی بہت بڑی ہے، اور اگر شاہ میر کے ہاتھ کو نہیں تھامے گی تو شاید اسے ساری زندگی ویسے ہی گزارنی پڑے گی جیسی اس نے شاہ میر کی غیر موجودگی میں گزاری تھی۔ شاہ میر باہر آیا، ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا، حاکم صاحب کو کہنے لگا، بابا جان میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جب میں واپس جاؤں تو اپنے ساتھ جنت کو بھی لے کے جاؤں، تاکہ یہ بھی کچھ باہر کی دنیا دیکھ لے، باہر کیا ہوتا ہے۔ ساری زندگی تو اس نے یہاں پہ گزار دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سارا بیگم کہنے لگی، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ کس لیے میرے لیے آپ نے لڑکی دیکھی؟ وہ جیسے اپنی باتیں بھول چکا تھا۔ بیٹا ظاہر ہے تمہاری شادی کرنی ہے، اس کے لیے ہی ایک لڑکی دیکھی ہے۔ سوری مما، مجھے بالکل بھی شادی نہیں کرنی، نہ ہی میرا کوئی شادی کا موڈ ہے۔ اب میرے پاس بیوی ہے تو میں کیوں شادی کروں گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حاکم صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔
اب وہ پرسکون تھے کہ اب وہ بچی جسے انہیں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ شاہ میر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا۔ جب سارا بیگم غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی، اگلے ہی لمحے انہوں نے زوردار تماچا سامنے کھڑی ہوئی جنت کے منہ پہ رسید کیا۔ جنت حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میرے ایک بیٹے کو تو کھا گئی ہو، اب تم میرے دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ خبردار، آج کے بعد تم نے مجھے شاہ میر کے آس پاس بھی نظر آئی، اسے دور رہو، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے ایسے بدنام کر کے نکالوں گی کہ دوبارہ تمہیں زندگی میں معاشرے میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اپنا منہ چھپاتی پھرو گی۔ سارا بیگم کی بات سن کے وہ لرز ہی اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہنے لگے۔ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ ایسے کرتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ سارا بیگم کہنے لگی، مجھے تم سے نفرت ہوتی ہے، کیوں تم اس گھر میں آئی ہو؟ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے پیچھے کی طرف اسے چھٹک گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سارا بیگم نے آج اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم شاہ میر کے آس پاس بھی مت جانا، ورنہ بہت بڑا پیش آؤں گی۔ اور اب اس سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ کچن کے سارے کام ختم کر کے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، جب شاہ میر نے اچانک سے اسے اپنے حصار میں لیا، کہنے لگا، میرے لیے بھی بنا دینا۔ اس کی بات سن کے اس نے مڑ کے دیکھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، محبت سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ اداسی کیوں ہے میری جان کے چہرے پہ؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ یہ چائے لیں، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اب کمرے میں لیتی آؤ، میں بھی جا رہا ہوں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، چلو ایک ہی کپ میں چائے پی لیں گے، اپنے کمرے میں کیوں جانا ہے؟ چلیں شاباش، میرے کمرے میں جائیں۔ نہیں، وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، چلے نا۔ اس کے بازو سے پکڑ کے زبردستی اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے سامنے چائے والا کپ رکھا، ایک ایک گھونٹ وہ چائے کا بھر رہا تھا۔ اسے کپ دیا تو وہ کہنے لگی، نہیں، آپ پی لے۔ کیوں؟ میری جوٹھی نہیں پینا چاہتی؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تھوڑی سی اس سے دور ہو کے بیٹھی، جب ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو مجھے آپ سے اتنی محبت ہو جائے گی۔ اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا، دوسرے ہاتھ میں چائے والا کپ پکڑے ہوئے خود بھی چائے پی رہا تھا، ساتھ اسے بھی پلا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ شوہر ہو تمہارا، شوہر کے اتنا قریب آ کے بھی اتنا زیادہ کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم بھی مجھے نہیں نہ کھونا چاہتی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، اس کی شرٹ کو دبوچے وہ شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، جیسے میں سدید سے دور چلی گئی، میں اپنے ماما بابا سے بھی دور چلی گئی، میں آپ کے قریب آ گئی تو آپ سے بھی دور چلی جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے میں منہ چھپائے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اگلی صبح بھی اسے شاہ میر کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کے سارا بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ بس اس انتظار میں تھی، شاہ میر کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالتی ہیں۔ جیسے ہی شاہ میر کسی کام سے باہر گیا تو وہ کمرے میں آئی۔ سامنے وہ شاہ میر کے کمرے میں ہی موجود تھی،
ایک دم سے انہوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ نیچے جا گری۔ اس کی پیشانی سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچنے لگی۔ اگلے ہی لمحے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور سیدھا کھڑا کیا۔ تمہیں ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے نفرت ہوتی ہے تمہارے وجود سے۔ جنت کے بازو سے پکڑ کے وہ اسے گھسیٹنے والے انداز میں باہر کی طرف لے کے گئی تھی۔ اتنے میں حاکم صاحب سامنے آ گئے۔ بس سارا بیگم، میں نے بہت زیادہ برداشت کر لیا، لیکن اب نہیں برداشت کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے زوردار تماچا سارا بیگم کے منہ پہ رسید کیا۔ سارا بیگم اپنی گال پہ ہاتھ رکھے سامنے حاکم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے جنت کی پیشانی سے بہتا ہوا خون دیکھا تو جلدی سے شامیر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ فوراً سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ شامیر کے سینے سے لگتی بری طرح سے رونے لگی۔ حاکم صاحب غصے میں کہنے لگے، آج کے بعد تم نے اس بچی کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی تو ایک بات یاد رکھنا، عمر کا لحاظ کیے بغیر طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کے ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ حاکم صاحب کہنے لگے، بیٹا میں معافی مانگتا ہوں اس کے رویے کی وجہ سے، اور اگلے دن وہ اس کے ضروری کاغذات مکمل کرواتا اسے لے کے باہر کے ملک آ گیا تھا۔ وہ مزید اسے اپنی ماں کے ظلم کے لیے وہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے اس خوبصورت سے شہر کی خوبصورت رنگینیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو شامیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کن گہری سوچوں میں مگن ہو؟ شامیر نے اسے محبت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں بس ویسے ہی دیکھ رہی ہوں دنیا کتنی حسین ہے، لوگ کیسے اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں واقعی میں، اور جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی مزید حسین ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی تو وہ بھی اس کے سر کے اوپر اپنا سر رکھتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ دونوں اس خوبصورت سے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 5 سال بعد واپس آیا۔ سارا بیگم کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اللہ نے انہیں 2 خوبصورت بیٹوں سے نوازا تھا، وہ جڑواں بچے۔ جیسے ہی سارا بیگم نے ان کو دیکھا تو فوراً سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پہ پاکستان آ گیا تھا۔ سارا بیگم کا بدل جانا، جنت بھی انہیں معاف کر چکی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔